شاہد و سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ روزی کی تنگی کی شکایت کر رہا ہو تو گویا کہ اس نے اپنے رب کا شکوہ کیا، اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اموار زندگی کی وجہ سے غمگین تھا تو بے شک اس نے اللہ تعالیٰ پر ناراضگی کے ساتھ صبح کی، اور جس نے کسی مالدار کے سامنے اس کی مالداری کی بنا پر عاجزی اختیار کی تو بے شک اس کے دین کا 2/3 حصہ برباد ہو گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ 3 چیزوں کو 3 چیزوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا: مالداری کو آرزوؤں سے، جوانی کو عذاب سے، اور صحت کو دوائیوں سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے حسن سلوک کرنا نصف عقل ہے، اور سمجھداری کے ساتھ سوال کرنا نصف علم ہے، اور اچھی تدبیر اختیار کرنا نصف زندگی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، جس نے دنیا کو ترک کیا اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جس نے گناہوں کو چھوڑا فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو مسلمانوں سے اپنی حرص ختم کر ڈالے تو وہ مسلمانوں کا پیارا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نعمتوں کے اعتبار سے اسلام اور شغل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، اور عبرت حاصل کرنے کے اعتبار سے موت تیرے لیے کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، بہت سے لوگ خود بر نعمتوں کی فراوانی کی بنا پر ناڈر و بے باک ہیں، اور بہت سے اپنی تعریف سننے کے باعث فتنوں میں مبتلا ہیں، اور بہت سے پردہ پوشی کی وجہ سے دھوکے میں گرفتار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زبور شریف میں وحی کی گئی ہے کہ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ 3 چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول نہ ہو: آخرت کے لیے زاد راہ کی تیاری، گزر اوقات کے لیے محنت و مشقت، اور لذت کو حلال ذریعوں سے حاصل کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 3 چیزیں نجات دلوانے والی، 3 ہلاک کرنے والی، 3 درجات کی بلندی کا سبب، اور 3 گناہوں کا کفارہ ہیں۔ نجات دلوانے والی یہ ہیں: خلوت و جلوت میں اللہ تعالیٰ کا خوف، فقیری و مالداری میں میانہ روی، خوشی و غضب کی حالت میں عدل و انصاف، اور ہلاک کرنے والی 3 یہ ہیں: شدید بخل، ایسی خواہش نفسانی کی جس کی پیروی کی جائے، انسان کا اپنے آپ پر تعجب کرنا، یعنی اپنی کسی خوبی کو ذاتی کمال سمجھ کر خود کو قابل تعریف نگاہوں سے دیکھنا، اور درجات بلند کرنے والی یہ ہے: سلام کا عام کرنا، کھانا کھلانا، رات کو اس وقت نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں، اور گناہوں کا کفارہ یہ ہے: سخت سردی میں کامل وضو کرنا، مسجد میں جماعت ادا کرنے کی غرض سے چلنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، اے اللہ کے حبیب، اپنی امت سے فرما دیجئے کہ جتنا چاہے زندہ رہو، آخر کار تمہیں مرنا ہے، جو چیز چاہے محبوب رکھو، ایک نہ ایک دن وہ تم سے ضرور جدا ہو جائے گی، اور جو عمل کرنا چاہو کرو، بالآخر اس کا بدلہ قیامت میں ضرور ملے گا۔ شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 3 گروہ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا کہ جس دن اس سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پہلا، ناگواریوں کے باوجود کامل وضو کرنے والا، دوسرا، اندھیرے میں مسجد کی جانب نماز کی غرض سے جانے والا، اور تیسرا، بھوکھوں کو کھانا کھلانے والا۔